اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال فی مقام آخر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خالق کون و مکان، مالک انس و جان کہ آخری الہامی اور ربانی کلام کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین میں اللہ کو پسند ہے اور میرا منتخب کردہ اور آخری دین ہے اس کا نام ہے اسلام۔ لہذا جو شخص یا جو قوم و قبیلہ اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا بروز قیامت اس کا دین ہرگز قبول نہیں ہوگا اور اسے نفع کی بجائے نقصان اٹھانا پڑے گا، اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا، پر اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، ہم خالق اکبر جس کے انعامات و احسانات لا تعد و لا تحصی ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی بے شمار نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت، اس کے تمام بے حساب احسانات میں سے جو سب سے بڑا احسان ہے وہ ہے ولایت محمد و آل محمد، کیونکہ اس کے بغیر نہ اسلام مکمل ہوتا ہے نہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر خم میں 1,00,000 سے زائد مسلمانوں کے مجمع عام میں علی ولی کا بازو پکڑ کے دنیا کو دکھا کے ان کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، ان کی وصایت کا اعلان نہیں کیا، اپنے بعد ان کی ولی عہدی دستار بندی نہیں فرمائی، اس وقت تک اللہ نے دین کے اسلام کو مکمل ہونے کا کبھی سمغہ نہیں دیا۔ دین اسلام مکمل ہوا تو علی کی ولایت کے اعلان کے بعد، ایمان مکمل ہوا تو علی ولی کی امامت کے اعلان کے بعد۔ میں کیوں نہ عرض کروں، پیغمبر خاتم کی رسالت کا اگر کام تمام ہوا تو علی ولی کی ولایت کے اعلان کے بعد۔ لہذا یہ سب سے بڑا احسان ہے، اور دعوت تو ساری دنیا کرتی ہے کہ کون ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتا، کون ہے جو علی ولی کی ولایت کا قائل نہیں ہے، کون ہے جو آل محمد کی عظمت کا قائل نہیں ہے۔ لیکن قائل ہونے کے بہت سارے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان کی خوشی میں خوشی کا اظہار کیا جائے، اور ان کے غم کے ایام ہو تو غم اور سوگ کا اظہار کیا جائے۔ بحمد اللہ اگر اس فطری معیار پہ پرکھا جائے تو ہماری قوم و ملت کے سوا دنیا کی کوئی قوم اس معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ ہماری خوشی ہے تو محمد و آل محمد کی خوشی کے مطابق، ہماری غمی ہے تو محمد و آل محمد کے غم کے مطابق، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ سرکار محمد و آل محمد کے مطابق ہے۔ اور یہ دلیل ہے
کہ बिहम्दिल्लाह हमारी माओ ने हमारे बापों की अमानत में खयानत नहीं की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सादे के आले मोहम्मद का फरमान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, मन वजदा फी कल्बिही मोहब्बतना अहलल बैत फल यशकुर उम्मा। जो सने बलूगत में, सने रुश्द में कदम रखने के बाद अपने दिलो दिमाग में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करे, हमारे अंदर हमारी मोहब्बत विलायत वाली हलावत और मिठास महसूस करे, खुदा और मुस्तफ़ा के शुक्रिये के पहले अपनी पाक दामन माँ का शुक्रिया अदा करे। अगर उसकी माँ ने उसके बाप की अमानत में खयानत की होती तो उसके दिलो दिमाग में आले मोहम्मद की विलायत का जौहर न होता। तो लिहाजा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक बार फिर उसने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि आपस में मिलजुल कर इकट्ठे बैठकर बारगाह रिसालत में, बारगाह इमामत में, बारगाह खातून क़यामत में अपने हुज़्न व मलाल या अपनी अकीदत व इरादत का गुलदस्ता पेश करके अंसारान आले मोहम्मद और अज़ादारान सैयदुश्शुहदा की मुक़द्दस फेरिस्त में अपना नाम दर्ज करा सकें। इन सआदत बज़ोर बाजू नीस्त ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। अगरचे रोशनी बहुत ज्यादा तेज है मूवी की, वो मुझे आपके चेहरे नजर तो नहीं पूरी तरह आ रहे, लेकिन बिहम्दिल्लाह वो साबका चेहरे नजर आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मुझे नजर नहीं आ रहा तो हमारी इस बज़म के जो रौनक थे, जो हमारी बज़म की जीनत थे, जो गुले सरसबद थे, वो हमारी मुराद है जनाब मखदूम सैयद गुल मोहम्मद बाकिर शाह आलल्लाहु मकामहू, जो मुद्दत से हमारी मजालिस के बानी थे, मोतमिम थे और मुंतजिम थे। आज वो नजर नहीं आ रहे। मालूम होता है कि वो आले मोहम्मद की सरकार में पहुंच चुके हैं और वो वहां पहुंच कर जाले मोहम्मद को बुरसा दे रहे। खालिक अकबर उनका अशर नशर उनके साथ फरमाए और उनके पसमानगान खुसूसन उनके दोनों शाहजादगान मोहतरमुल मकाम सैयद जाफर रिजा शाह साहब गर्दीजी और जनाब सैयद जावेद रिजा साहब गर्देजी को सब्र जमील और अजर जजील अता फरमाए। और उनके साथ जो कई सालों से माशाअल्लाह बराबर के शरीके कार हैं और अब की मर्तबा उन्होंने जगह भी बदल के गोया अपने शाहजहां होटल का इफ्तिताह भी बहुत अच्छे अंदाज से किया है। हमारी खुशी हो तो भी, हमारा गम हो तब भी, जब तक आले मोहम्मद की सफ़े मातम न बिछाई जाए उस वक्त तक हमारी खुशी या गम की तकमील होती ही नहीं है। लिहाजा लोग इफ्तिताह कराते हैं तो ढोल होते हैं, बाजी होते हैं, शरनाएं होती हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, लेकिन हमारे अहले ईमान जब अपने होटलों का या मकानों का भी इफ्तिताह कराते हैं तो मजलिस हुसैन पढ़ाते हैं। तो लिहाजा खालिक अकबर उनके तौफीकात खैर में भी मजीद इजाफा फरमाए और उनकी साये जमील को शरफ कबूलियत अता फरमाए। पहले हमारे मोहतरम साहब शाह साहब एक होते थे, अल्लाह ने उनको ऐसा कुव्वत बाजू दे दिया कि जिसना कहते एक एक और दो 11। बिहम्दिल्लाह 12वें का इंतजार है, वरना ये पूरे 12 हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जी सलीम इकबाल साहब जी, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जी। अल्लाह तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैंने की मरतबा रात जनाब मोहतरम सैयद जाफर रिजा शाह साहब ने फोन किया कि मौजू क्या होगा। मैंने कहा इस्लाम से बेहतर क्या मौजू है। अल्लाह का पसंदीदा दीन है तो इस्लाम, अल्लाह का आखिरी इल्हामी और रब्बानी दीन है तो इस्लाम, कायनात में दीन फितरत है तो इस्लाम, मोहम्मद व आले मोहम्मद का पैगम्बर अकरम का लाया हुआ, हैदर करार का फैलाया हुआ, हुसैन इब्न अली का बचाया हुआ दीन है तो दीन इस्लाम।
ہماری نجات دارین کا ضامن ہے تو اسلام، جاگیر جنت دلوانے کا کفیل ہے تو اسلام، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کا ضامن ہے تو اسلام، ہمیں دین و دنیا کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرنے والا کوئی دین ہے تو دین اسلام۔ لہذا اس موضوع سے بہتر کوئی موضوع نہیں ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ ان آنے والی مجالس میں آج سمیت اسلام کے کچھ حقائق بیان کیے جائیں، مذہب کی ضرورت پر تبصرہ کیا جائے، سید الشہداء کی عظیم قربانی کا مقصد بیان کیا جائے، جن حالات سے اسلام گزر رہا ہے ان حالات و واقعات کا کوئی تذکرہ کر کے ان سے نبرداد ہونے کا کوئی طریقہ کار بتایا جائے۔ آج مسلمان جو ذلت و نکبت اور رسوائی و پسپائی میں مبتلا ہیں، ان سے گلو خلاصی کرانے کا اسلام کیا نسخہ بتاتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، محمد و آل محمد کے فرمان اور ان کی سیرت و کردار سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، اس سے بہتر کیا موضوع ہے کہ ان حقائق پر گفتگو کی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج وقت کی دامنی زیادہ دامن بیان کو پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی، میں معذرت چاہوں گا کہ ذرا لیٹ ہو گیا راستے میں باہر رکاوٹوں کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ پھر بھی حاضر ہو گیا۔ آج ایک تو بعض میں سوال و جواب جو ہے بعض میں مذاکرہ قائم نہیں ہو سکے گی، آنے والی مجالس میں انشاءاللہ آج کی تلافی بھی کر دی جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آج کوئی مفصل اپنے موضوع پر گفتگو بھی نہیں ہو سکے گی۔ اتنا عرض کروں گا کہ جس طرح جسم کے لیے روٹی ضروری ہے، روح کے لیے دین و مذہب کا ماننا ضروری ہے۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے جسم اور بدن، دوسرا ہے روح۔ ظاہر ہے کہ جسم جو ہے وہ مادی ہے، لیکن روح جو ہے وہ روحانی ہے۔ جسم جو ہے وہ نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی، اس کے کوائف اور ہیں، اس کے کوائف اور ہیں، اس کے کیفیات و حالات اور ہیں، اس کے اور ہیں، اس کی غذا جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے، جسم کی صحت اور ہے اور روح کی صحت اور ہے، جسم کی بیماریاں اور ہیں اور روح کی بیماریاں اور ہیں، علاج معالجے کا طریقہ جسمانی بیماریوں کا اور ہے، روحانی بیماریوں کا اور ہے۔ جسم جو ہے وہ سب کو نظر آتا ہے، پرانے دور میں کہتے تھے کہ یہ عناصر ابرا سے مل کر بنا، آج کل کے سائنسدان اور ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں، کئی سینکڑوں اجزاء ملے تب انسان کا جسم بنا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ 4 اجزاء ہیں یا 400 ہیں یا 4000، بہرحال جسم نظر آتا ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ جسم کے تقاضے ایک بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ لہذا جسمانی تقاضوں کو سب جانتے ہیں، لیکن روح کے تقاضوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جس طرح جسم کی غذا ہوتی ہے، اگر اس کو غذا نہ ملے تو وہ بھوک، اور اس کو پیاس کے لیے پانی نہ ملے تو وہ شدت بھوک کو پیاس سے دم توڑ جاتا ہے۔ روح کی بھی غذا ہے، اور وہ غذا ہے دین و مذہب، اور اس کے تعلیمات و مشمولات پر عمل درآمد کرنا۔ اگر جسم کو غذا نہ ملے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اگر روح کو مذہب و دین کی غذا نہ ملے تو آدمی کی روح مر جاتی ہے۔ اور روح کے مرنے کا مطلب یہ ہے جس طرح انسان جسم مردہ ہو جائے، اس کو نہ سردی، نہ کوئی گرمی، نہ کوئی بھوک، نہ کوئی پیاس، نہ کوئی احساس، کچھ بھی نہیں باقی رہتا۔ اگر انسان دین و مذہب کا قائل نہیں، اس کی روح یوں مر جاتی ہے، پھر اس کو خیر و شر میں امتیاز نہیں رہتا، اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ میں کیوں نہ کہہ دوں اگر اس کے پاس دین و مذہب کی دولت نہیں
تو پھر انسان جیتا جاگتا ایک حیوان اور درندہ بن جاتا ہے. اس کو بھی بیوی اور بیٹی میں فرق نظر نہیں آتا, شربت و شراب میں تمیز نظر نہیں آتی, اور پانی اور پیشاب میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ان ممالک میں چلے جائیں جو خدا کے قائل نہیں, جو کسی دین و مذہب کے قائل نہیں, وہ کسی شے کے بھی قائل نہیں. وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتے, وہ نبیوں کو نبی نہیں مانتے, اماموں کو امام نہیں مانتے. خالق اکبر ان کو یہ سزا دیتے کہ وہ ان کو انسان نہیں مانتا. چنانچہ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں, شکل و صورت کو دیکھا جائے تو انسان نظر آتے ہیں, پر کردار کو دیکھا جائے تو چوپائے نظر آتے ہیں. کس طرح؟ فرماتے میں نے عقل دی تھی سوچنے کے لیے, وہ عقلوں سے سوچتے نہیں. میں نے آنکھیں دی تھی حق و حقیقت کو دیکھنے کے لیے, وہ حق و حقیقت کو دیکھتے نہیں. میں نے کان دیے تھے آواز حق سننے کے لیے, وہ سب کوئی سنتے ہیں پر حق والی آواز کو سنتے نہیں. فرماتے اولئک کالانعام, یہ دو ٹانگوں پر چلنے والے جو بظاہر تمہیں انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں چوپائے ہیں, چار ٹانگوں پر چلنے والے ڈنگر ڈھور ہیں. بلکہ ہم اضل, بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں. اگر حیوان اپنے اور پرائے میں فرق نہیں کرتا, حلال و حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا, اگر جائز اور ناجائز کے حدود کا لحاظ نہیں رکھتا, ہر بندہ کہتے ہے ڈنگر ہے, ڈھور ہے, حیوان ہے, جانور ہے, مجبور بھی ہے, معذور بھی ہے. پھر حضرت انسان عقل و خرد رکھنے کے باوجود, علم و دانش کا مالک ہونے کے باوجود, ہوائی جہاز اڑانے کے باوجود اور بڑی بڑی نئی نئی ایجادات کرنے کے باوجود اگر اپنے مالک کو نہیں پہچانتا, اس کی چوکھٹ پہ جبین نیاز نہیں جھکاتا, اپنے اور پرائے میں فرق نہیں کرتا, حلال و حرام میں امتیاز نہیں کرتا, تو پھر ماننا پڑے گا وہ عقل مند ہو کر اگر کام بے عقلوں والے کرتے تو حیوانوں سے بدتر ہے, حیوانوں جیسا بھی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو میرے دوستو, دین و مذہب کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. امام زین العابدین, سید الساجدین, شمس و نہار المستغفرین اور قمر و لیلۃ المتہجدین, صحیفہ کاملہ کی ایک دعا کے اندر جو اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے, فرماتے ہیں کہ دین و مذہب بھی وہ چیز ہے جو ایک انسان اور حیوان میں حد فارق ہے. اگر انسان دین و مذہب کے قائل نہ ہوتا, اگر انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا پر خالق کی معرفت حاصل نہ کرتا, اللہ کی زمین میں رہتا پر خالق زمین کا شکریہ ادا نہ کرتا, اگر خالق اکبر کے بنائے ہوئے شامیانے کے نیچے زندگی کے دن بسر کرتا پر اپنے محسن کو نہ پہچانتا, اس کی انگنت نعمتوں کو استعمال میں لاتا پر اس کا شکریہ ادا نہ کرتا, تو یہ انسانیت کی حدود سے خارج ہو جاتا اور حیوانوں کے زمرے میں داخل ہو جاتا. یہ دین و مذہب بھی ہے جو انسان کی انسانیت کا تحفظ کرتا ہے, جو انسان کو انسان بناتا ہے. ورنہ بقول غالب ہر بس کے ہر مشکل ہے, ہر ایک کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ہر بندہ آدمی تو ہے, جو آدم کی اولاد ہے وہ آدمی ہے, جس کی ماں حوا ہے اور باپ آدم, وہ آدمی تو کہلا سکتے ہیں پر ہر بندہ انسان نہیں کہلا سکتا. ہزار آدمی کوشش کرے
تو پھر جا کر اس کے اندر انس پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، رافت و رحمت پیدا ہوتی ہے، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تحمل پیدا ہوتے ہیں، رواداری پیدا ہوتی ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آدمی ہزار کوشش کرے تو پھر انسان بنتا ہے، انسان ہزار کوشش کرے تو پھر مسلمان بنتا ہے، مسلمان ہزار کوشش کرے تب وہ اہل ایمان اور علی ولی کا غلام بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان کہلانے سے کوئی انسان نہیں بن جاتا جب تک اس کے اندر انس نہیں ہے، پیار نہیں ہے، بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں۔ اگر وہ دکھی کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتا، بھوکے کو دیکھ کر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایک پریشان حال کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی تغیر تبدل پیدا نہیں ہوتا، تو پھر معاف رکھنا ماننا پڑے گا اس کے پہلو میں پتھر کا ٹکڑا ہے، وہ دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان ان سے نکلا ہے، انسان محبت سے پیدا ہوا ہے، ہمدردی سے پیدا ہوا ہے، لہذا جس بندے کے اندر ہمدردی نہیں ہے، بنی نوع انسان کے لیے محبت کے جذبات نہیں ہیں، جو بندوں کو مار کے خوش ہوتا ہے، جو بچوں کو تباہ کر کے جشن مناتا ہے، جو عورتوں اور بوڑھوں کو ہسپتال کے بیماروں کو ہلاک کر کے جشن مناتا ہے، معاف رکھنا، مسلمان ہونا تو بڑی بات، یا اہل ایمان کہلانا تو بڑی بات، ایسے سفاک کو، ایسے مجرم کو، ایسے درندے کو انسان کہنا، اس سے بڑھ کر انسانیت کی کوئی توہین نہیں ہے۔ لہذا ایسے لوگ جن کے اندر انس نہیں ہے، جن کے اندر محبت نہیں ہے، جن کے اندر بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں، وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ انسان تب کہلائیں گے کہ جب دکھی کو دیکھیں تو پریشان ہو جائیں، کسی ننگے کو دیکھیں اپنے کپڑے اتار کے بھی دینے پڑے تو اس کو دے دیں، بھوکے کو دیکھیں اپنی روٹی اٹھا کر اس کے حوالے کر دیں، پیاسے کو دیکھیں تو اپنی پیاس کو بھول کر اس کو اس کی پیاس بجھانے کی فکر کرنے لگ جائیں۔ جس کے اندر دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور ان کے دکھ مٹانے کا جذبہ نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بڑے اختصار کے ساتھ پیغمبر اکرم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان میری نگاہ رسالت میں وہ کہلا سکتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں پر اس طرح کنٹرول ہو کہ پوری زندگی میں نہ کوئی ایسا زبان سے لفظ نکالے کہ جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہو، نہ ہاتھ کو اس طرح حرکت دے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو۔ بتاؤ، جب مسلمان کی یہ تعریف ہے کہ جو اپنی زبان اور ہاتھوں پر اس طرح کنٹرول کرے کہ نہ زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا کرے جس سے کسی مسلمان کی دل شکنی ہوتی ہو، نہ ہاتھ کو اس طرح حرکت دے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو، معاف رکھنا، جن کی زبان سے دنیا محفوظ نہ ہو وہ بولے تو پتھر تولے، اور ہاتھ کو جب حرکت دیں کسی عورت کو بیوہ بنائیں، کسی بچے کو یتیم بنائیں، کسی کو دوست سے محروم کریں، کسی کو کوئی صدمہ پہنچائیں، کسی کی عزت کو لوٹیں، کسی کے مال کو لوٹیں، کسی کی ناموس کو لوٹیں، وہ درندے ہیں، مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اور مومن تو پھر اس کو کہتے ہیں، علی کا غلام تو اس کو کہتے ہیں کہ لوگ سفر میں جانے لگیں اور اپنا مال بھی کسی کے حوالے کرنا ہو حفاظت کے لیے، اور جوان بیٹیاں، جوان بیویاں، جوان بہنوں کی
عزت کا بھی خیال ہو تو سارے محلے پر، سارے شہر پر، سارے علاقے پہ نظر ڈالیں کہ کون ایسا ہے جو ہماری غیبت میں، ہماری عدم موجودگی میں ہمارے مال کی حفاظت کرے گا، ہماری عزت اور ناموس کی حفاظت کرے گا۔ جب تک اس کے جسم میں جان ہوگی نہ ہمارے مال پہ آنچ آئے گی نہ ہماری ناموس پہ آنچ آئے گی۔ تو مومن وہ ہے، علی کا غلام وہ ہے کہ غیروں کو بھی پورے شہر میں علی کے شیعہ کے سوا کوئی اور امین نظر نہ آئے۔ جی کیا خیال ہے؟ مولا علی کا میں کہتا نا، مولا علی قلعہ خیبر یوں اکھاڑا تے مر آپ کو یوں لتاڑا۔ علی کے شیعوں کی تعریف دراصل حیدر کرار کی تعریف ہے۔ یا علی، یہ شاہ صاحب بھی فرمائشی نعرے پہ نعرہ لگا رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جب مولا کے نام پہ نعرے لگاتے ہیں تو مولا کے شیعوں کی اگر کوئی فضیلت بیان کی جائے جو آپ کی اپنی فضیلت ہے تو اس پر بھی آپ کو خوش ہونے کا حق ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں ہمارا شیعہ کہلانا تو آسان ہے۔ روضہ کافی جو اصول کافی کا تتمہ ہے اس میں مولا فرماتے اگر ایک قریہ ہو، ایک بستی ہو، ایک دیہات ہو جس میں کل 1000 گھر آباد ہوں، سنیے گا 999 گھر ہوں ہماری ولایت کے منکروں کے، 1000 کی آبادی میں صرف ایک گھر ہو ہماری ولایت کا کلمہ پڑھنے والوں کا، اس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ مولا آپ کی سطح کتنی بلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مزہ تب ہے آل محمد کو ماننے کا، ہمارے موالی کہلانے کا، ہمارا حبدار کہلانے کا، کہ اگر میزان عدل رکھا جائے 999 ہمارے منکر کی عبادت ایک پلڑے میں اور ہمارے حقیقی محبدار، ہمارے پیروکار کی عبادت دوسرے پلڑے میں، میزان عدل پہ تولا جائے تو 999 کی عبادت کا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ جائے اور ہمارے ایک محب صادق کی محبت اور ہمارے اس کی عبادت و اطاعت کا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے جھک جائے۔ یا علی، لیکن ہمیں تو یہ ٹھنڈی گولیاں کھلائی گئیں، نشاور گولیاں پلائی گئیں اور دوائیاں پلائی گئیں کہ شاہ جانے تیرا جانے، علی والوں کو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بس مولا علی جو موجود ہیں، مولا شاہ جانے تیرا جانے۔ میرے دوستو یہ مت بھولو علی امیر المومنین ہیں اور مولا علی امام المتقین ہیں۔ اگر علی کا رعایا بننا ہے تو اپنے اندر ایمان کی شمع روشن کرنا پڑے گی، اور اگر علی ولی کا غلام بن کے جینا مرنا ہے تو پھر بدن پر تقوی والا لباس اوڑھنا پڑے گا، کیونکہ علی ولی کا غلام بننے کے لیے پہلی شرط تقوی ہے اور رعایا بن کر جینے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا دنیا میں دین بہت ہیں، پر جو اللہ کا آخری بنایا ہوا دین ہے، الہامی دین ہے، ربانی دین ہے، قابل قبول دین ہے، نجات دارین کا ضامن دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے ہمارا نام جو رکھا، ایک نام وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ رکھتے ہیں، کچھ القاب وہ ہوتے ہیں جو ماحول اور معاشرہ دیتا ہے، یہ فلانا ملک ہے، یہ خان ہے، یہ چودھری ہے، یہ مغل ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مولانا ہے، یہ بالفضل اولانا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ القاب لوگوں کے عطا کردہ ہیں۔ اللہ نے ہمارا نوعی نام جو پوری امت مسلمہ کا رکھا، فرماتے ہو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔
ہمیں اپنے باقی ناموں کی تو بڑی لاج ہوتی ہے، کوئی نام بگاڑ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ملک کو کوئی خان کہہ دے وہ ناراض، خان کو شاہ کہہ دے تو وہ ناراض، مغل کو کوئی پٹھان کہہ دے تو وہ ناراض۔ اقبال کہتے یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اگر ہمیں فکر نہیں ہے تو خدا کے رکھے ہوئے نام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم اپنے نام کی طرح مسمى بھی ہمارا مسلمان ہو جائے تاکہ اسم با مسمى بن جائیں، لیکن یہ دوغلی پالیسی کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو میرے دوستو عزیزو، دین اسلام جیسا کائنات میں دین کوئی نہیں ہے۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، نہ حالات اجازت دیتے ہیں کہ میں تفصیلات میں جاؤں، لہذا کسی دین میں اگر ادیان عالم کا تقابلی مطالعہ کیا جائے، سارے مذاہب کے عقائد بھی دیکھے جائیں، ان کے نظریات بھی دیکھے جائیں، ان کے تعلیمات بھی دیکھے جائیں، تلقینات بھی دیکھے جائیں، ان کی روش رفتار کو بھی دیکھا جائے، تو انسان علی وجہ یقین یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی دین ایسا ہے جو اپنے عقائد کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے، تعلیمات کے لحاظ سے، تلقینات کے لحاظ سے، مشمولات کے لحاظ سے عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ قیامت تک تحقیق کرتے رہیں، اس معیار پر اگر پورا اترے گا تو صرف دین اسلام پورا اترے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ دین فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ پیغمبر اسلام یہ حدیث وہ ہے جس پر اسلام کے 73 فرقوں کا اتفاق ہے، فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ دہریوں کے گھر پیدا ہوں یا یہود و نصارہ کے گھر، وہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ ثم ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت ہر انسان کی ایک ہے، وہ عرب ہو یا عجم، کوئی گورا ہو یا کالا، کوئی شاہ ہو یا کوئی گدھا، کوئی عالم ہو یا جاہل، کوئی نیک ہو یا بد ہو، انسان کی من حیث الانسان فطرت ایک ہے، اور یہ دین اسلام بھی وہ دین ہے جس کے عقائد ہیں تو فطرت کے مطابق، جس کے نظریات ہیں تو فطرت انسانی کے مطابق، اگر تعلیمات ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، بلکہ میں کہوں گا سیاسیات بھی ہیں، تو سیاست علوی کو دیکھا جائے تو سیاست عین دین ہے اور دین عین سیاست ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، چنگیزیت اور ہے، اسلامی سیاست اور ہے۔ جو انسان کی فطرت کہتی ہے وہی اسلام کہتا ہے، جو اسلام کہتا ہے وہی فطرت انسان کہتی ہے۔ جو فطرت کو ناپسند ہے اسلام میں ناپسند ہے، جو فطرت کو پسند ہے وہ انسان اسلام کو پسند ہے، لہذا اسلام دین فطرت ہے، اور ہم اللہ کی لاکھ لاکھ حمد و ثنا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں دین فطرت جیسی دولت سے نوازا، ہمارا نام رکھا تو مسلمان، ہمارے نبی کا لقب ہے تو نبی اسلام، ہمارے ائمہ ہیں تو ائمہ اسلام، ہمارا قرآن ہے تو قرآن اسلام، ہمارے آقام ہیں تو آقام اسلام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر دیا۔
ہاں بالکل مغرب ہونے والی ہے، زیادہ ٹائم کے اندر گنجائش نہیں ہے کچھ عرض کرنے کی. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، ہم اللہ کی لاکھ لاکھ حمد و ثنا کرتے ہیں جس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا. ہم نام کے بھی مسلمان ہیں، خاندان کے بھی مسلمان ہیں. اللہ کرے صحیح معنوں میں کام کے بھی مسلمان بن جائیں، کیونکہ مسلمانوں کی 3 قسمیں: نام کا مسلمان، خاندان کا مسلمان اور کام کا مسلمان. انشاءاللہ آنے والی مجالس میں یہ عرض کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ کہ کام کا مسلمان بن کر جینا مرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، نظریات کیا رکھنے پڑیں گے، اعمال کیا بجا لانے پڑیں گے، خالق اور مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کرنا پڑے گا، اپنے اندر کیا کیا جذبات اور احساسات پیدا کرنے پڑیں گے، کن صفات جلال و جمال سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا پڑے گا اور کن عیوب و نقائص سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ساری باتیں آئیں گی. دعا ہے کہ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو، دین بنانے والا اللہ ہے جس نے بنایا، کیونکہ جو ملک کا بادشاہ ہوتے ہیں قانون وہی بناتا ہے. تو لہذا دین بنانا اللہ کا کام، جو دین اللہ بنا دے اس کو بندوں تک پہنچانا نبی اور رسول کا کام. جو اللہ بنا دے، نبی پہنچا دے، اس کے بعد اس کو پھیلانا اور مشکل وقت آنے پر بچانا، یہ ہوتا ہے نبی کے وسیع، نبی کے قائم مقام اور کائنات کے امام کا کام. تو میرے دوستو، یہ وہ دن ہیں کہ اللہ نے دین بنا دیا تھا، پیغمبر نے پہنچا دیا تھا. یہ وہ دن ہیں جن میں ائمہ اہل بیت میں سے ہمارے تیسرے امام سید الشہداء نے دین بچانے کا وہ انتظام کیا کہ اب قیامت تک یہ دین زندہ بھی رہے گا، پائندہ بھی رہے گا. تو میرے دوستو، میں اتنا عرض کروں گا، بڑے اختصار کے ساتھ ساری دنیا امن و چین کے ساتھ جی رہی تھی، اپنے اپنے گھروں میں آباد تھی. لیکن جب حسین ابن علی نے دیکھا کہ وہ دین اسلام جو میرے نانے نے پہنچایا تھا، میرے بابے نے پھیلایا تھا، آج اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو امام نے سب کچھ قربان کر کے دین بچا لیا. اور اس کا آغاز یوں ہوا کہ جب یزید کا باپ دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد یزید کو اس کی مسند کا وارث منتخب کیا گیا. اس ملعون نے صرف یہ نہیں کہ امام سے بیعت کا تقاضا کرتا، بلکہ والی مدینہ کو لکھا کہ حسین پر میری بیعت پیش کرو، اگر بیعت کر لیں تو فبہا، ورنہ میں چاہتا ہوں میرے خط کے جواب کے ساتھ حسین کا سر بھی دمشق پہنچ جائے. چنانچہ اس نے 27ویں رجب المرجب کو امام عالی مقام کو اپنی کچہری میں بلایا. امام عالی مقام نے فرمایا اس وقت اس کا مجھے بلانا خطرے سے خالی نہیں ہے. تو باختلاف روایات امام نے 50 بنی ہاشم جوان ساتھ لیے، جن میں جناب اکبر بھی تھے، جناب ابو الفضل العباس بھی تھے. یہ سارے جب دربار میں پہنچے، امام نے ان کو باہر کھڑا کر دیا. فرمایا میں اندر جاتا ہوں، جب دیکھو کہ میری آواز بلند ہوئی ہے تو تم اندر چلے آنا. چنانچہ امام اندر تشریف لے جاتے ہیں. حاکم مدینہ یزید کے بابے کی وفات کی خبر سناتا ہے. امام انا للہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد حرف مدعا پہ آتا ہے، کہتے ہیں یزید کو حاکم منتخب کر دیا گیا، پیغمبر کا جانشین منتخب کر دیا گیا، لہذا آپ بھی ان کی بیعت کریں. باختلاف روایات میں بڑے اختصار سے آگے بڑھ کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں. امام نے فرمایا میں اور بیعت یزید مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا پاک باز امام کبھی ایسے نجس العین کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. اس نے جب کہا، دیکھا امام کے تیور بدلے ہوئے، کہنا اچھا مولا آپ تشریف لے جائیں، پھر سوچنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. جب امام جانے لگے، مروان بیٹھا تھا، کہنے لگے او حاکم میں مدینہ،
اگر حسین اس وقت بچ کے چلے گئے پھر تیرے قابو میں نہیں آ سکیں گے، لہذا یہ بھی بیعت لے لی، ان کا سر قلم کر دے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ امام کی آواز بلند ہوئی، فرمایا آیا تیرے اندر جرأت ہے یا تیرے مشیروں کے اندر یہ جسارت ہے کہ میرا سر بریدہ کر سکے، مجھے کوئی ضرر و زیاں پہنچا سکے؟ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ 50 جوانان بنی ہاشم تلواریں ہاتھ میں لیتے ہوئے اندر گھس آئے۔ جب درباریوں نے یہ منظر دیکھا تو کانپنے لگ گئے۔ امام نے دیکھا کہ کہیں کربلا سے پہلے یہاں کربلا نہ واقع ہو جائے، اپنے جوانوں کو حوصلہ دیا، ان کو روکا، اپنے ساتھ لے کر واپس گھر آ گئے۔ میں کہتا ہوں مولا آج تو آپ کی آواز بلند ہوئی تھی تو 50 جوانان بنی ہاشم آپ کی نصرت کے لیے آگے بڑھے، تلواریں ہاتھ میں لے کر اس طرح بڑھے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے۔ لیکن اے کاش کہ یہ کربلا میں بھی ہوتے، جب آپ یکا و تنہا رہ گئے تو فرما رہے تھے هل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میں مظلوم کی مدد کرے، کوئی ہے جو مجھے گھوڑے پہ سوار کرے، کوئی ہے جو نبی زادیوں کا پردہ بچائے، کوئی ہے جو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے میرے ساتھ تعاون فرمائے۔ لیکن ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ینظر یمینا و شمالا، امام کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، جب دیکھا کہ کوئی یاور و مددگار نہیں ہے تو امام پھر موت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میری موت کے سوا اب نانے کے دین کی بقا کا کوئی اور انتظام نہیں ہے، تو زبان حال سے فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خذینی، اے تیروں اور تلواروں اگر میرے نانے کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچ سکتا تو آؤ تم اپنی پیاس بجھا لو، حسین کا نازک بدن حاضر ہے۔ سرداد نداب دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انشاءاللہ آج کے بعد 5 بجے صحیح مجلس ختم ہو جایا کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3:30 اگر شروع ہو جائے، 1 گھنٹہ تقریر، آدھا گھنٹہ آپ کے سوالوں کے جواب، تاکہ اذان جا کر آپ گھروں میں سن سکیں، یہاں اذان نہ ہو جائے۔ الہ العالمین تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا دین اسلام کو زندہ و پائندہ فرما۔ پاکستان بڑے مشکلات کے دلدل میں گرا ہوا ہے، یا اللہ تمام اہالیان پاکستان کو متحد ہو کر پاکستان کے دلدل سے نکالنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ اس دہشت گردی کی لعنت کو ختم فرما۔ یا اللہ اس فرقہ واریت کی لعنت کی وبا کو ختم فرما۔ یا اللہ تمام کائنات کو خواب غفلت سے جگا، تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، اور ہم حسینیوں کو سید الشہداء کی شہادت کا جو مقصد اقصی تھا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ ان میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پاکستان کو جو اس کو مٹانا چاہتے ہیں خود ان کو مٹا، جو اس کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو تو ان کے ٹکڑے فرما، جو بھی اولاد ان کو دولت اولاد صالح سے مالا مال فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، خاص طور پر جو محترم المقام الحاج سید محمد باقر شاہ صاحب گردیزی کی وفات سے خلا پیدا ہوا، یا اللہ اس کو پر بھی فرما، تے مرحوم کی مغفرت فرما، اور جناب چودھری اقبال الحاج سلیم اقبال صاحب کے مرحومین و مرحومات کی بھی مغفرت فرما۔ تمام حاضرین مجلس کے مرنے والوں مرحومین و مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔
ایوار محمد و آل محمد علیہ السلام نے جگہ عطا فرما محرم کے دن خوش اپنا بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ساری دنیا کو پرسہ دینے کی اور امن و امان کے ساتھ یہ دن گزار اور ہر قسم کے حالات کو سدھار ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ النبی و اہل بیتہ المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد جماعت کا اہتمام ہے اور